الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآویٰ صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے انتہائی عزت مآب برادر جناب صفدر علی محسن صاحب کا حقیقت میں تو یہ ہمارے مہمان ہیں، میں تو آپ کے ساتھ میزبان ہوں، لیکن یہ لفظ کہنا بھی اب ہمارے تعلق میں صرف رسم ہی رہ گئی ہے، ورنہ مہمانی میزبانی میں اور میزبانی مہمانی میں ضم ہو گئی ہے۔ اللہ کریم ان کے ذوق میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور یہ جو حب اہل بیت ہے یہ کائنات کے کسی بھی بازار کی جنس نہیں ہے، یہ بس میرا رب اپنے ارادہ کن سے جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ جس طرح مجھے میرے بھائیوں نے، دوستوں نے حکم کیا کہ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے چند باتیں ہیں، وقت بھی خاصا ہو گیا، اب تو 12 ہونے والے ہیں، آج کا دن اگلے دن میں ضم ہونے والا ہے۔ تو بس مختصر سی باتیں، لوگ تو ابھی کہیں پچھلے قافلے میں رہ گئے ہیں، وہ تو کہیں ابھی تک ایمان کی تلاش میں ہیں، تو اب یہ وقت ہی اتنا نہیں رہ گیا کہ ہم ان کے ایمان پہ بات کریں، ہم تو اس پہ بات کریں گے کہ کائنات میں میرے مصطفیٰ کا جو سب سے بڑا عاشق اور محب ہے وہ علی کا بابا ہے۔ بڑے محب آئے، بڑے عاشق آئے، بڑے دعوے دار آئے، بڑے علمبردار آئے، بڑے ٹھیکیدار آئے اور آتے رہیں گے، لیکن جس نے جان سے بھی، مال سے بھی، اولاد سے بھی، اور یہ سارے بولتے ہو کہ تن من دھن قربان کر دیا، اور جس نے کر کے دکھایا ہے، جو ہر طالب کا ابو ہے۔ ہم تو طالب بھی ہو جائیں تو بڑی بات ہے، وہ تو ابو طالب ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ ہے اور یقیناً قرآن پاک کی ہے اور سورہ والضحیٰ کی ہے، جہاں اللہ کریم نے اپنے رسول کو دی ہوئی اپنی نعمتوں، انعامات اور خاص احسانات اور تحفوں کا ذکر فرمایا۔ اس میں ایک تحفہ جو اللہ نے دیا ہے اپنے رسول کو کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، اور پھر کتنی اعلیٰ پناہ ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اب وہ پناہ کون سی ہے؟ حضرت ابن کثیر کا یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ اسی آیت کے ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ فَكَفَلَهُ أَمُّهُ ابو طالب، کہ اللہ کریم نے اپنی پناہ کی صورت میں ابو طالب کو رسول اللہ کا کفیل بنا دیا۔ قرآن پاک میں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا کفیل حضرت زکریا کو بنایا گیا ہے، اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں بڑا واضح ہے، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم نے حضرت زکریا کو جناب مریم کا کفیل بنایا۔
تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ جب بھی کسی خاص بندے کا کفیل اللہ نے بنانا ہو تو وہ اس کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے. تو اللہ کے فیصلوں سے الجھنا، اللہ کے فیصلوں پہ ناراضی کا اظہار کرنا. یار یہ آئے ہیں ہمارے بھائی لاہور سے تشریف لائے ہیں، تو میں اگر انہیں کوئی تحفہ دوں گا تو اگر میں غیرت مند ہوا تو وہ میرے تحفے میں کوئی عیب ہو سکتا ہے کہ تحفہ دوں اور عیب دار دے دوں، تحفہ دوں اور معیوب دے دوں؟ اتنی غیرت تو مجھے بھی ہے. اب میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو تحفہ دینا ہو تو وہ کوئی عیب والا تحفہ ہونا تھا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. تو اللہ نے کفیل بنایا جناب ابو طالب کو. ثم لم یزل یہوتہ وینصرہ ویرفع من قدرہ ویوقرہ. صرف یہ نہیں کہ کفالت مل گئی تو بات ختم ہو گئی. ابن کثیر کہتے ہیں لم یزل یہوتہ، کہ وہ ہر وقت رسول اللہ کا طواف کرتے رہتے تھے. یہ درس نظامی کے جتنے فضلاء ہیں اور احباب تشریف فرما ہیں انہیں پتہ ہے کہ افعال ناقصہ میں جب ہم ما زال اور ما دامہ کی بحث پڑھتے ہیں تو اس میں دوام کا معنی پایا جاتا ہے، ہمیشگی کا معنی ہوتا ہے، مواظبت کا معنی ہوتا ہے. تو لم یزل یہوتو کا مطلب یہ ہے کہ نہ دن نہ رات کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب حضرت ابو طالب رسول اللہ کی ذات کے گرد پہرا نہیں دیا کرتے تھے. اب ابا جی جو کریں گے بیٹا بھی تو وہی کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ابا جی جو کریں گے بیٹا تو وہی کرے گا. تو اب ابا جی ہر وقت طواف کرتے تھے، پہرا دیتے تھے، حفاظت کرتے تھے، تو مولا علی نے بھی تو وہی کرنا تھا. وہ گٹی ملی تھی، رسول اللہ کا پہرا دینے کی گٹی تھی. میرا یقین ہے کہ حضرت ابو طالب نے کبھی سامنے بٹھا کے نہیں کہا ہوگا علی کو کہ تم نے پہرا دینا ہے، پہرا دے کر دکھایا ہے کہ تم نے پہرا دینا. وَيَنْصُرُهُ وَيَرْفَعُ مِنْ قَدْرِهِ وَيُوَقِّرُهُ. صرف کفالت نہیں کی، ہمیشہ رسول اکرم کی نصرت فرمائی ہے، ہمیشہ رسول اکرم کی قدر کو بلند کیا ہے، رسول اکرم کی توقیر میں اضافہ ہوا ہے. وَيَكُفُّ عَنْهُ أَذَى قَوْمِهِ. اور ہر لمحہ رسول اکرم کو اپنی قوم کی اذیتوں سے بچایا ہے، ان کا ہاتھ روکا ہے. یہ امام فخر الدین الرازی کی تفسیر پڑھ لیجئے، تفسیر قرطبی کو پڑھ لیجئے، تفسیر مظہری کو پڑھ لیجئے، در منصور کو پڑھ لیجئے، اہل سنت کے کسی مفسر کی تفسیر کو پڑھ لیجئے. نہیں عربی آتی تو اردو پڑھ لیجئے. اردو کی بھی ہر تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پناہ عطا کی تھی وہ حضرت ابو طالب کے دامن کو میرے رب نے اپنی پناہ قرار دیا ہے. اور وہاں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے. اور پھر جب آپ کے گھر میں دسترخوان لگتا تھا، یہ حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی میں یہ عبارت لکھی ہے کہ جب دسترخوان لگتا تھا تو جب تک رسول اللہ جلوہ گھر نہیں ہوتے تھے تو ابو طالب اپنی اولاد کو بھی کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے. وَكَانَ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا. میں عربی عبارت صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک تو وقت تھوڑا ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کو سمجھ بھی تھوڑی آئے اور میرا مقصد بھی پورا ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. وَكَانَ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا لَا يُحِبُّهُ وَلَدَهُ. کہ وہ رسول اکرم سے اتنی شدید محبت کرتے تھے جتنی اپنی بچوں سے بھی نہیں کرتے تھے. یہ وہ رسول اللہ سے محبت کرتے تھے اور پھر رسول اللہ بھی محبت کرتے تھے. وہ کیسے کرتے تھے کہ وَكَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا إِلَى جَنبِهِ. رسول اکرم سوتے ہی نہیں تھے جب تک پہلو ابو طالب کا نہیں ہوتا تھا. وَكَانَ يَخُصُّهُ بِالطَّعَامِ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کھانا تیار کیا جاتا تھا. وَكَانَ إِذَا أَكَلَ عِيَالُ أَبِي طَالِبٍ جَمِيعًا أَوْ فُرَادًا لَمْ يَشْبَعُوا. اور حضرت ابو طالب کے سارے فرزندان اور سارا خاندان جب بیٹھ کے کھانا کھاتا اور رسول اللہ موجود نہ ہوتے، جتنا بھی کھانا ہوتا لم یشبعوا، ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. وَإِذَا أَكَلَ مَعَهُمْ رسول اللہ شَبِعُوا. اور جب رسول اکرم جلوہ گر ہوتے میرا رب اسی کھانے میں برکت پیدا فرما دیتا.
یہ داستانیں، یہ کہانیاں، اسے ہم نہ تو ناول سمجھ سکتے ہیں نہ کوئی افسانہ ہے. یہ وہ غیرت کی کہانیاں ہیں، جب تک یہ پڑھیں گے نہیں، بچوں کو سنائیں گے نہیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ رسول اللہ کی ذات سے محبت کیسے کی جاتی ہے. امام فخر الدین الرازی نے اسی آیت کے ضمن میں اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے. اب وہ روایت کے راوی رسول اکرم کے چچا حضرت عباس ہیں، اور حضرت عباس کو وہ روایت یعنی آگے جو بات پہنچائی ہے وہ حضرت ابو طالب نے پہنچائی ہے. فخر الدین الرازی کہتے ہیں کہ اس روایت کا راوی ابو طالب ہے. اب راوی کون ہوتا ہے؟ یہ کسی اصول حدیث کے ماہر سے جا کے پوچھئے کہ راوی ہوتا کون ہے، اور راوی بننے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہوتی ہے. وہ کہنے لگے عباس میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ رسول اللہ کا بچپن کیسے گزرا ہے. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا رسول اکرم کی ماں ہیں، ہم سب کی ماں ہیں. وہاں 4 سال آقا نے گزارے ہیں، اس گھر میں آقا نے 42 سال گزارے ہیں. یہ کسی اور ذوق میں اس چیز کو بیان کر دیتے ہیں. تو کہنے لگے آج بچپن میں بیان کرتا ہوں، رسول اکرم کا بچپن. ہر بچہ معصوم ہوتا ہے، لیکن جب میرے پیغمبر کا بچپن ہوگا تو اللہ رب العزت نے میرے رسول کو کون کون سی نزاکتیں عطا فرمائی ہوں گی. تو جس نے چھوا ہے رسول اکرم کو اپنے ہاتھوں سے، کپڑے پہنائے ہیں، رسول اکرم کو اپنے سینے پہ سلایا ہے. اب وہ خود بیان کر رہے، کہتے ہیں جب وہ ہوتے تھے میرے پاس، فَإِذَا أَدْخَلْتُهُ فِي فِرَاشِي، کہ جب میں انہیں اپنے بستر میں اپنے ساتھ داخل کر لیتا تھا، میرے بستر میں میرے ساتھ ہوتے تھے. فَإِذَا هُوَ فِي غَایَةِ اللِّینِ وَطِیبِ الرَّائِحَةِ كَأَنَّهُ غُمِسَ فِی الْمِسْکِ، تو رسول اکرم کا مبارک جسم اتنا نرم اور خوشبودار ہوتا تھا کہ جہاں جہاں ہاتھ لگتا مجھے لگتا میں کستوری کو چھو آیا ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے بھی ایک موقع پہ بیان کیا ہے کہ رسول اکرم جلوہ گر تھے ہمارے درمیان، آقا اچانک نکلے، کہیں تشریف لے گئے، ہم پریشان ہوئے. میں بعد میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا، تلاش کرتا کرتا مدینہ پاک کی بات ہے، کیونکہ ابو ہریرہ مدینہ میں 7 ہجری میں اس قافلے میں شامل ہوئے تھے. تو مدینہ پاک کی بات ہے، تو تلاش کرتے کرتے وہ کسی باغ میں پہنچے مدینہ پاک میں. تو رسول اکرم نے فرمایا میں بتا کے نہیں آیا، یہاں کیسے پہنچے ہو؟ تو کہنے لگے آپ جن رستوں سے گزر کے آئے ہیں وہ رستے بتا رہے ہیں، یہاں سے محمد گزر کر گئے. تو اس وقت آقا کریم کی عمر مبارک غالباً 57-58 سال ہوگی. تو جب عمر 2 سال ہوگی، 3 سال ہوگی، 4 سال ہوگی، 5 سال ہوگی، اب اس مبارک جسم کو جب حضرت ابو طالب نے چھوا ہوگا تو یقیناً ان کی ذات پہ بھی وجد طاری ہو جاتا ہوگا. اور یہ تو مشہور واقعہ ہے. ایک روایت کہتی ہے آقا کی عمر 2 سال تھی، دوسری روایت کہتی ہے 9 سال تھی. مکے میں قحط پڑ گیا. اب سارے نکلے، انہوں نے کہا سردار بطحا اگر عمر 2 سال ہے تو جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب ہیں، اور اگر عمر 9 سال ہے تو حضرت ابو طالب ہیں. وارث توحید، متولی کعبہ، پاسبان رسالت، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے وہ نبی بن کے آئے ہیں. پتہ نہیں کتنے نبی بنوا کے آئے ہیں. یہ کہتے ہیں خود 40 سال کی عمر میں بنے، حالانکہ ان کی نبوت اور رسالت کا جس نے کلمہ پڑھا اللہ نے اسی کو نبوت عطا فرمائی. تو اب آ گئے مکے والے، سردار بطحا کے پاس آئیے، ہم جا کے کعبہ میں دعا کرتے ہیں، اپنے اپنے واسطے سے دعا کرتے ہیں. اب کوئی جھکا ہے تو لات کے آگے، کوئی عزا کے آگے، کوئی منات کے آگے، کوئی حبل کے آگے، کوئی کسی بت کے آگے. اب راوی کہتے ہیں جناب ابو طالب نے رسول اللہ کو اٹھایا، کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا اور کہا مولا تو دیکھ رہا ہے سارا زمانہ بتوں کا واسطہ دیتا ہے، میں محمد کا واسطہ دے رہا ہوں. اور پھر وہ مشہور شعر پڑھے تھے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ مولا اس سونے چہرے والے کا تجھے واسطہ ہے کہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما، ابھی بچے ہیں. تو کہنے لگے مولا تو نے انہیں اتنی معرفت اور اتنی منزلت عطا فرمانی ہے
کہ آج میں اس کا واسطہ دیتا ہوں، کل آنے والے دن میں ہر بے سہارا کا سہارا یہی بنے گا۔ اللہ کریم نے اس التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے۔ آج ہم سارے رسول اکرم کے وسیلے اور واسطے کے ذریعے مانگتے ہیں، تو سب سے پہلے جس نے عقیدہ توسل دیا ہے اللہ رب العزت، یہ آنے والا ہے، حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، سارے لوگ جائیں گے، اللہ پاک سب کو توفیق دے اور زمزم جا کے پیئے، وہ کنواں جو حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے اللہ نے عطا فرمایا۔ لیکن ایک کنواں اور بھی ہے، ایک چشمہ اور بھی ہے جسے ہم بھول گئے۔ حضرت عمر بن سعید کہتے ہیں کہ اس بات کو حضرت ابو طالب نے روایت فرمایا ہے۔ حضرت ابو طالب نے روایت فرمایا، کہتے میں ذی المجاز کے مقام پہ تھا، میں سفر میں تھا، مجھے پیاس لگ گئی، رسول اکرم ساتھ تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، تو میں نے عرض کیا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ آقا کریم نے جب میرے چہرے کی طرف دیکھا، پیاس کی شدت دیکھی، رسول اکرم نے ایڑی رگڑی، میرے رب نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ تو پانی کا چشمہ جو جناب اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے نکلے، اس میں اگر اتنی برکتیں ہیں تو جب محمد رسول اللہ نے ایڑی رگڑی ہوگی۔ یہ میں آپ کو صرف جھلک عرض کر رہا ہوں اس محبت اور قربت اور ساتھ کی۔ پھر وہ وقت آ گیا، میرے رب نے رسول اکرم کا نکاح طے فرما دیا۔ رب نے وہ بہانہ بن گیا۔ رسول اکرم کے پاس جب پیغام آیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں خود فیصلہ نہیں کروں گا، میرے نکاح کا فیصلہ حضرت ابو طالب فرمائیں گے۔ ہو گیا، میرا نکاح کا فیصلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جب تم دلہا بن کے جاؤ گے تو تمہارا نکاح بھی میں پڑھاؤں گا۔ اللہ آپ کو مبارک نکاح خواہ دے۔ کہتے ہو ہمارا پیر ہونا چاہیے، مرشد ہونا چاہیے، مفسر ہونا چاہیے، محدث ہونا چاہیے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایویں ہی نکاح خواہ دے دیا۔ پھر نکاح ہوا، آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ کیا تھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل ودئدۂ معد وعنصر مدر۔ کہا اس اللہ کی حمد اور تعریف ہے کہ جس نے جناب ابراہیم کی آل سے، جناب اسماعیل کی اولاد سے، جناب مدر کی اصل سے اور جناب معد کی آل سے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اب ان ساری نسبتوں پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ وَجَعَلَنَا حَضَنَةَ بَيْتِهِ وَسُوَّاسَ حَرَمِهِ۔ اب یہ بات ہماری عقیدت کی نہیں، رسول اکرم کے خطبہ نکاح میں حضرت ابو طالب خود کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی ساری تعریفیں ہیں جس نے ہمیں اپنے گھر کا نگہبان بنایا ہے اور اپنے حرم کا پاسبان بنایا ہے۔ جو پاسبان اور نگہبان اور نگران ہوتا ہے نا کسی چیز کا، اس کا کام حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ پاسبانی کا جا کے معنی پڑھ لیجئے۔ اگر حضرت ابو طالب نے پاسبانی کا حق ادا نہیں کیا تو پھر ہمیں پکڑ لیا۔ آپ نے نہیں کیا، آپ کی نسل نے نہیں کیا، آپ کی اولاد نے نہیں کیا، آپ کے بیٹوں نے نہیں کیا، آپ کے پوتوں نے نہیں کیا، آپ کے پڑپوتوں نے نہیں کیا، حق ادا کیا۔ کہا اللہ کی حمد ہے، اس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ وَجَعَلَ لَنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا وَحَرَمًا آمِنًا۔ اور ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اس گھر کو ہمارے لیے حج کرنے کی جگہ بنایا ہے اور اپنے حرم کو ہمارے لیے امان گاہ بنایا ہے۔ زمانے میں کہیں پناہ نہیں ملتی تو یہاں آ کے پناہ ملتی ہے۔ وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ۔ لوگ کہتے ہیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، ملتا کچھ نہیں تھا، رسول اکرم کو لینے والا کوئی نہیں تھا، حلیمہ کو دینے والا کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جناب حلیمہ نے پالا ہے، جن کی اپنی اونٹنی چلنے کے قابل نہ تھی، انہوں نے رسول اکرم کو پالا ہے۔ اور یہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہے، واپسی جاتے ہوئے جب رفتار تیز ہو گئی تو دائیوں نے سوال کیا کہ سواری بدل لی ہے؟ تو حلیمہ نے کہا نہیں، میں نے سوار بدل لیا ہے۔ اب وہ سوار جہاں گیا میرے رب نے اسی گھر کو رحمتوں اور برکتوں کی اما جگہ بنایا ہے۔ وہیں اللہ کی رحمتیں ہیں، وہی گھر مبارک ہو گیا ہے۔
وہی اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں۔ وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ، لوگ کہتے ہیں اس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، ابو طالب کہتے ہیں کہ اللہ کی حمد ہے کہ جس نے سارے زمانے پہ ہمیں حکومت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد، تعریف کرنے کے بعد، پھر رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کرنے لگے ثم ان ابن اخی ھذا محمد بن عبد اللہ لا یؤذن به رجل الا رجح به، کہنے لگے یہ میرا بھتیجا جو محمد ہیں، زمانے میں کوئی شخص بھی ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی کا موازنہ نہیں، کسی کا مفاضلہ نہیں، کسی کا مقابلہ نہیں، کوئی ہمساری نہیں ہے میرے بھتیجے کے، اور اگر کوئی کرنا چاہے گا الا رجح به، ہمیشہ ترجیح اللہ اسے ہی عطا فرمائے گا۔ کن کاموں میں؟ برن و صدقن و عدلن و امانتن و نب، کی سب ازواج کو محمد الرسول اللہ شرکاء کے ساتھ نصیب ہوئے، انہیں بلا شرکت غیرے ہوئے، اور 25 سال کے محمد جب دھلا بنے ہوں گے، 50 سال کے، 52 سال کے، 53 سال کے، 58 سال کے، 60 سال کے بھی دھلا بنے ہیں جب 25 سال کے بنے ہوں گے۔ اب یہ بات نہ کہنے والی ہے نہ پڑھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے تصور میں لائیے محمد الرسول اللہ کو، 25 سال عمر ہے، دھلا بن کے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ تو پھر محبت کی وہ کہانیاں ہیں جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بھی، رسول اکرم گھر آئے پریشان تھے، عرض کیا آقا کیوں پریشان ہیں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، انہی نعمتوں میں یہ بھی نعمت ہے کہ ابو طالب بھی آپ کے لیے اللہ نے نعمت بنائی ہے، جناب خدیجہ بھی اللہ نے نعمت بنائی ہے، اور ان دونوں نعمتوں کے چھن جانے کو میرے رسول نے بھی عام الحزن قرار دیا ہے، کہ یہ غم کا سال ہے۔ آپ کی ساری اولادیں حضرت زہرا پاک کے علاوہ آپ کی حیات طیبہ میں دنیا سے رخصت ہوئیں، آقا نے کسی اور سال کو غم کا سال نہیں کہا، اس سال کو غم کا سال کہا۔ جب دونوں آقا نے کہا بار فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں، مال تو تیرا ہے، تیری اجازت کے بغیر میں دے نہیں سکتا۔ جناب خدیجہ نے بٹھایا، مکے کے سارے سرداروں کو بلایا، اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی جلوہ گر ہوئے، اور یہ روایت بھی حضرت صدیق اکبر کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ اندر جاتی ہیں اور اپنے سارے مال کو، درہم، دنانیر، ہیرے، جوہرات، سب کو ڈھیر لگتا، کہتے ہیں اتنی دیوار کھڑی ہو گئی ہمارے درمیان کہ رسول اللہ ادھر بیٹھے تھے، ہم ادھر تھے، اور درمیان میں مال کی دیوار کھڑی ہو گئی، ہمیں رسول اللہ نظر نہیں آ رہے۔ کتنا مال ہوگا کہ دیوار بن جائے؟ کتنے درہم ہوں گے، کتنے دینار ہوں گے؟ تو مکے کے سرداروں کو گواہ بنا کے کہا کہ یہ کل تک مال میرا تھا، آج سے یہ مال میرے محمد کا ہو گیا۔ یار لوگوں نے بڑی بڑی تجارتیں کی ہیں، بڑا نفع کمایا ہے، زمانے میں یہ واحد ہی تجارت ہے جس کے نفع میں اللہ نے خدیجہ کو محمد ہی عطا فرما دیا۔ ہمیں راویوں نے یہاں تک کی رکھا کہ اس تجارت میں دگنا نفع کمایا تھا، اتنا پہلے کبھی نہیں کمایا تھا، تو کہو نا کہ اسی نفع میں اللہ کا پیغمبر ہی نصیب ہو گیا، بہانہ بن گیا، اور پھر جو کچھ جناب خدیجہ کا تھا وہ محمد رسول اللہ کا ہو گیا۔ ایسا ہی ہے نا، جو کچھ جناب خدیجہ کا تھا وہ محمد رسول اللہ کا ہو گیا۔ تو میرا دل یہ کہتا ہے جس لمحے خدیجہ نے یہ کہا ہوگا کہ میرا سب کچھ محمد رسول اللہ کا ہو گیا، تو میرے رب نے آسمان پہ فیصلہ کیا ہوگا آج سے جو محمد کا ہے وہ خدیجہ کا ہو گیا۔ سلام بر ام المومنین، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب مکے والے بار بار آ رہے ہیں جناب ابو طالب کے پاس کہ بھتیجے کو سمجھائیے، یہ فتنہ بپا کر رہا ہے۔ اب چلے گئے سمجھانے، بات کرنے، رسول اکرم نے کہا یا اماہ واللہ لو وضع والشمس علی یمینی والقمر علی شمالی علی ان اترک ھذا الامر واللہ ما ترکتہ، جا کے بتائیے مکے والوں کو
کہ اگر وہ سورج میرے دائیں ہاتھ پہ لے آئیں، چاند بائیں پہ لے آئیں، کہ میں امر توحید کو چھوڑ دوں تو اللہ کی عزت کی قسم میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، چچا نے بھتیجے کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا اور کہا فَقُلْ يَا ابْنَ أَخِي مَا أَحْبَبْتَ، کہ آج کے بعد نکلو، جو کرنا چاہتے ہو کرو، جو بولنا چاہتے ہو بولو، فَوَاللَّهِ لَا أُسَلِّمُكَ لِشَيْءٍ أَبَدًا، میں کبھی بھی تمہیں کافروں کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر یہ شعر بھی پڑھا تھا، حضرت ابو طالب کا پورا دیوان ہے، پتہ نہیں آپ کہیے کسی اور کی طرف منسوب ہے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ شعر وہی کہہ سکتا ہے جس نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ وَاللَّهِ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا، کہ اللہ کی عزت کی قسم اس وقت تک کوئی کافر میرے محمد تک نہیں پہنچے گا جب تک مجھے قبر میں دفن نہ کر دیا جائے۔ یہ کہا تو حضرت ابو طالب نے تھا، لیکن کربلا تک حسین نے کر کے دکھایا ہے۔ جناب جعفر نے شاہ حبشہ کے دربار میں گواہی دی ہے، جناب عقیل نے گواہی دی ہے، جناب مولا علی نے کہاں کہاں گواہی نہیں دی کہ ہمارے باپ کا یہ وعدہ تھا رسول اللہ کے ساتھ، ہم اسے پورا کر کے دکھائیں گے۔ یہ ایک شب ہجرت کی بات کر رہے تھے نا، شب ہجرت تو اظہار تھا اس تمرین کا، تدریب کا، ایکسرسائز کا، اس مشق کا جو شیب ابی طالب کی 1000 راتوں میں حضرت ابو طالب سے مولا علی سے کروایا تھا۔ یعنی وہ ہر رات بستر پہ سوتی میم تھی، اٹھتی ہیں 1000 راتیں شیب ابی طالب کی 1000 راتوں جیسی ایک رات گزار کے دکھائیے۔ کھانے کو گھاس تھی، خشک درخت کے پتے تھے، چمڑا ابال کے کھایا جاتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اور 3 سال ایسے گزرے ہیں۔ اور بھتیجے کی محبت میں چچا نے بھی ایسے گزارا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ جو ملیکۃ العرب ہے، اس کیفیت میں گزارا ہے۔ اور راویوں نے تو یہاں تک لکھا کہ ان 3 سالوں میں جو نکاحت ہوئی ہے اسی کی وجہ سے جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کا وصال ہوا ہے۔ یار وہ جان دے گئے رسول اللہ کی خاطر، اور ہمارے ترازو اور میزان آج تک نہ پرکھ سکے کہ ان کے ایمان کی کیفیت کیا تھی۔ اور جب جانے لگے، رخصت ہونے لگے شیب ابی طالب کی طرف، تو بنو ہاشم اور بنو مطلب کو بلایا اور سامنے بیٹھایا، اور پھر وہاں یہ شعر پڑھے حضرت ابو طالب نے، کہنے لگے کذبتم وبیت اللہ نبذی محمدا ولما نطاعن دونہ ونناذلی، کہنے لگے مکے والو تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہم محمد رسول اللہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہر لمحہ رسول اللہ کا دفاع کر کے دکھائیں گے۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نُسَرَّ حَوْلَهُ وَنَزْحَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، اس وقت تک تم محمد تک نہیں پہنچو گے جب تک میری اولاد میں سے خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہوگا۔ یہ صرف کہنے کی حد تک تھا، یہ تو کر کے دکھایا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، یہ تو ساری رات ہم کرتے رہیں گے تو ختم نہیں ہوں گی۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں مصطفیٰ کریم کی محبت کی طلب عطا فرمائے۔ جب آپ طالب حب مصطفیٰ ہو جاؤ گے تو پھر ابو طالب بھی سمجھ آ جائے گا۔ ان دونوں ہستیوں کے جانے کو، پورے سال کو رسول اللہ نے غم کا سال کہا۔ لوگ کہتے ہیں غم صرف 3 دن ہوتا ہے، رسول اللہ نے پورا سال غم کا سال کہا۔ اور آخری بات یہ، آقا مدینہ چلے گئے، جمعے کا وقت تھا، آقا خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہے، قحط پڑا ہوا تھا مدینے میں، خشک سالی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا دعا کیجئے اللہ پر رحمت عطا فرمائے۔ رسول اکرم نے ہاتھ اٹھائے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے،
صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ٹھیک ہے جی، کہ رسول اکرم نے ہاتھ اٹھائے، ابھی چہرے پہ پھیرے نہیں تھے تو اللہ رب العزت نے رحمت کی بارش عطا فرما دی۔ اب راوی کہتے ہیں کہ ادھر بارش ہو رہی تھی، ادھر رسول اکرم کا چہرہ کھلنا شروع ہو گیا، تبسم رقص کر رہا ہے رسول اکرم کے چہرے پہ۔ آقا مسکرا کے کہنے لگے ایک وقت تھا کہ میرے چچا نے مجھے اٹھا کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کے مکہ میں ایک بار بارش کی دعا مانگی تھی، اور پھر ایک شعر پڑھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ آج میں سننا چاہتا ہوں، کوئی سنائے گا؟ آقا نے ایک بار کہا، کوئی کھڑا نہ ہوا، دوسری بار کہا، کوئی کھڑا نہ ہوا، تیسری بار پھر علی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے ابا کا شعر ہے تو میں ہی سنا دیتا ہوں۔ اب یہ شعر بخاری شریف میں ہے کہ حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہا میرے ابا جی نے کہا تھا وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، مولا اس سونے چہرے والے کے صدقے تو ہمیں ابر رحمت عطا فرما دے۔ تو جب اس سونے چہرے والے کے صدقے مکہ میں مانگا تھا اللہ نے تب بھی عطا فرمایا، مدینہ میں مانگا تب بھی عطا فرمایا۔ تو کبھی لگے نا آپ کو کہ اب استسقاء کی ضرورت ہو گئی ہے، آپ کو لگے خشک سالی ہو گئی ہے، کرو دعا، پڑھو نماز استسقاء، اس کے بعد پھر جب ہاتھ اٹھاؤ تو کہا کرو وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، جو مدینے میں دے سکتا ہے وہ لاہور میں بھی دے گا، گجرات میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حب اہل بیت پہ ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت اقبال نے ہماری ساری گفتگو کے لیے یہ جواب شکوہ کے آخری شعر میں کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اب جس نے بھی محمد سے وفا کی میرا رب اس کا ہو گیا۔ تو اب تول لیجئے کس نے کتنی وفا کی ہے، جتنی وفا ہے میرے رب نے بھی پھر اسی طرح وفا نبھا کر دکھائی ہے۔ اللہ کریم آپ کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، رسول اکرم کے خانوادہ سے آپ کے مبارک اصحاب سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا سلام کے لیے کھڑے ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء، مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء، مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء، مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء، ان کے اسم محمد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ السلام یا سیداتنا آمینہ، یا سیدنا عبداللہ، سیدو سرور محمد، نور جاں محمد،
نور جاں محمد نور جاں میں ترو بہتر شفیع مجرمان محمد نور جاں محمد نور جاں محمد نور جاں یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بیٹھیے، اب آپ دعا کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ رخصت ہوتے ہیں۔ میں سیدی ڈاکٹر حامد فاروق شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیے، ہم فقیر آپ کی دعا پر آمین کہنے کا شرف پاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب رحمان ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما۔ آج کی مجلس میں ہمارا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں ہمیشہ اسی طرح اپنا اور اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مجلس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ آئندہ زندگی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو خواہشات، جو تمنائیں، التجائیں، آرزوئیں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہونے شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے جن دوستوں نے، بھائیوں نے، عزیزوں نے آج اس مجلس کو سجایا ہے، ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان کی زندگی میں، جان میں، مال میں، عزت میں، کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اپنے اس گھر کو بھی صبح قیامت تک آباد فرما۔ ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ملک پاکستان پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ونفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد۔